بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے اور آج جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں وہ سب سے الگ ہے۔ دراصل میں مجھے کافی دنوں سے کچھ میسیجز آ رہے تھے، کافی بڑی تعداد میں خواتین کے میسیج آ رہے تھے۔ کوئی ایسی ہیں جنہوں نے شرعی لحاظ سے ایک مسئلہ بھی جو ہے وہ پوچھا تھا، اور بہت زیادہ مردوں کے جو ہے وہ میسیج آ رہے تھے کہ ہماری جو مردانہ ٹائمنگ ہے، آپ کوئی وظیفہ ایسا بتائیں کہ ہماری مردانہ ٹائمنگ میں اضافہ ہو سکے۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ آج میں آپ کو جو نسخہ بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ نے صرف اور صرف آپ نے اس کو 8 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ ہم بستری کرنی ہے، اور کرنے کے بعد ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی ٹائمنگ عورت کی ٹائمنگ سے کہیں گنا زیادہ ہو جائے گی۔ یہ ہمیشہ جو ہے وہ بہت زیادہ آزمایا ہوا ہے۔ اس چیز کو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہماری ٹائمنگ زیادہ ہوگی، اور ٹائمنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں بھی گھر میں نہ چاہتیاں یہ چیز نہیں ہو پائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں شریعت کے اصول کے مطابق آپ کو چند وہ چیزیں بتاؤں گا جو کہ شریعت میں جو جائز ہیں اور جو ناجائز ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے ابھی 2 دن پہلے ایک میسیج آیا جو میں مصروفیت کی بنیاد پہ پڑھ نہیں سکا۔ وہ میسیج یہ تھا کہ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ابھی 6 ماہ میں ہی ہماری جو لڑائی اور جھگڑے شروع ہو چکے ہیں۔ میرے جو شوہر ہیں وہ ہم بستری جب کرتے ہیں میرے ساتھ تو وہ میری ٹائمنگ سے پہلے ہی وہ فارغ ہو جاتے ہیں، اور میری ٹائمنگ ابھی فارغ نہیں ہو پاتی۔ تو ہمیں اس بات پہ اب 6 مہینے سے ہی جو ہے ابھی سے ہی لڑائی اور جھگڑے اس بات پہ شروع ہو گئے، کیونکہ جب میری خواہش پوری نہیں ہوتی تو مجھ میں بہت ایک تکلیف محسوس کرتی ہوں، اور بدذہنی طور پہ مجھ سے طاقت نہیں رہتی۔ میرے خاوند نے بھی اس کا بہت برا تاثر کیا اور گھر میں مجھ سے علیحدہ رہنے لگا، اور مجھے یہ تو علم ہے کہ اس کی ٹائمنگ کو پوری نہ کر پائی، لیکن ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں کیا واجبات ہیں؟ اگر طرفین کی رضامندی کے باوجود جو ہے ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے قریب رہنے کی طاقت نہ رکھے تو کیا خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اس طریقے سے مجھ سے علیحدہ ہو پائے؟ یہ اس بہن کا سوال تھا کہ شریعت اس چیز کی کیا اجازت دیتی ہے؟ اگر وہ مجھ سے ٹائمنگ پوری نہیں کر پاتا تو شریعت اس سے کیا جواب دیتی ہے؟ اور آپ کوئی اس کا علاج بتائیں تاکہ میں اپنے خاوند کو جو ہے وہ بتا پاؤں اور میں بہتر طریقے سے اس کی، کیونکہ میرے خاوند جو ہیں وہ بہت زیادہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن سے اب ان کا اعتبار اٹھ چکا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیسن سے میری جو ٹائمنگ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ نسخہ لے کے آئی ہوں کیونکہ آپ کے بتائے ہوئے نسخوں سے اور وظیفوں سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ آپ کوئی ایسا وظیفہ یا نسخہ بتائیں جس سے مجھے فائدہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو شرعی مسئلہ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ خاوند پر واجب ہے، بہت یہ حقوق میں شامل ہے کہ وہ بیوی سے حسن معاشرت کرے، اور حسن معاشرت میں جماع بھی شامل ہے جو کہ اس پر واجب ہے۔ علماء نے ہم بستری کے لیے مدت مقرر کی ہے، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک کے لیے جماع چھوڑا جا سکتا ہے۔ 4 مہینے تک اگر ہم جماع چھوڑ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی مدت سے زیادہ ہو تو وہ نقصان دہ ہے، عورت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور مرد کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ مرد پر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو بھی اپنی بیوی سے ہم بستری واجب ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ دور ہے، سعودی عربیہ میں یا کہیں کام کے روزگار کے سلسلے میں اپنی بیوی سے الگ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پاس ہے اور وہ اس طریقے سے ہم بستری نہیں کر رہا 4 ماہ تک تو یہ ایک بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، اور اس میں جو ہے وہ عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا، وہ روز قیامت جو ہے وہ مجرم ہے۔
ایک مرد اپنی وائف اور بیوی کی ٹائمنگ پوری نہیں کر پا رہا تو ایسے میں اس کے نقصانات، بہت برے نقصانات ہوتے ہیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے اور ناچاتی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیوی جب بھی شوہر اس کو ہم بستری کے لیے بلاتے ہیں تو بیوی اس کے لیے مکمل طور پہ اپنے آپ کو راضی نہیں کر پاتی، اور بیوی کے دیے جانے والے تانوں سے خاوند اس حد تک بھی تنگ آ جاتا ہے کہ وہ بات لڑائی جھگڑے سے بھی آگے تک چلی جاتی ہے، اور اکثر یہ بات طلاق تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ کیونکہ میں نے اب ہمارا جو چینل ہے وہ اسلامک ٹیچر ہے، یہاں پر ہم سے جو لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں ہم اس کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ اکثر بہت زیادہ چینل دیکھے ہیں جو دن رات ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، کم ٹائمنگ زیادہ ٹائمنگ، کم ٹائمنگ زیادہ ٹائمنگ۔ تو ان بنیاد پر دیکھا جائے تو یہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ سیریس ہے، لیکن آپ کو میں جو آج عمل بتاؤں گا اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کم ٹائمنگ والے تانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو پوری عمر جو ہے کم ٹائمنگ کی وجہ سے، اگر آپ کے گھر میں کوئی اور آپ کے وائف کے ساتھ جو مسائل ہیں ہو سکتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جو ہے وہ ان کی مسائل کو بھی دور فرمائے، لیکن آج جو میں چیز آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ کے کم ٹائمنگ والے آپ کو تانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کی جانب سے ملنا ختم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے، کیونکہ میں جو چیز بھی آپ کو بتاؤں گا وہ خلاف شریعت نہیں ہوگی، میں ہر چیز آپ کو شریعت کے حساب سے بتاؤں گا۔ حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق بھی جماع کی خواہش اگر کوئی رکھتا ہے، اس نیت کے ساتھ اپنی بیوی سے صحبت کرے تو وہ زنا سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ اور شریعت کے مطابق آپ اگر جماع کریں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے میاں کو اور بیوی کو باوضو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جماع کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے، اور جماع کے دوران جو شرط یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ پڑھیں۔ اور جماع سے پہلے پرفیوم عطر لگانا لازمی ہے، کیونکہ اس سے شہوت میں جو ہے وہ کافی زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ جماع کے دوران منہ قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے، اکثر لوگ جماع کے دوران جو ہے وہ قبلے کی طرف کرتے ہیں جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جماع کے دوران میاں بیوی کو بالکل ننگا نہیں ہونا چاہیے، کوئی کپڑا وغیرہ اپنے اوپر ڈالنا چاہیے، میاں بیوی اور بچے اس سے نقصان ہوتا ہے۔ مرد کا کام جب تمام ہو جائے تو اپنی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ سے فرینچ فوری نہیں نکالنا چاہیے جب تک وہ فارغ نہ ہو، اور سیر ہو کے کھانا کھانے کے فوراً بعد جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ کو جماع نہیں کرنی چاہیے، اور آخری حصے میں، جماع کے آخری حصے میں آپ نے جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ جماع کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ بچہ آپ کا گنگا پیدا ہوگا۔ بے وضو کی حالت میں اگر آپ نے کوئی جماع کی تو اس سے بچہ بخیل پیدا ہوگا۔ جماع کے بعد پیشاب کرنا، فوراً پیشاب کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک لا علاج آپ کے لیے پیدا ہو سکتا ہے، ایک مرض آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے بہت زیادہ ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے، اور ان سے اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتری ہے، اور اس سے آپ کی جو ہے وہ یہ ایک شریعت کے لحاظ سے یہی وہ چیز ہے جو کہ ہم جس ذریعے سے ہم جمع کر سکتے ہیں۔ باقی آپ نے جمع کے دوران آپ نے ایک منہ کے ساتھ جیسا کہ آج کل ہماری نیو جنریشن کوئی اس طرح کی ویڈیوز دیکھتی ہے تو وہ پھر سمجھتی ہے شاید منہ کے ذریعے سے اور پیچھے سے جمع کرنا جائز ہے، تو شریعت اس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا، ان چیزوں کو آپ نے بالکل بھی نہیں دیکھنا۔ اب میں آپ کو وہ چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور وہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس وجہ سے ایک مرد ہے اس کی کم ٹائمنگ عورت کی ٹائمنگ سے زیادہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔
تو جب آپ جمع کرنے کے لیے جائیں یا جس روز آپ کا جمع کرنے کا ارادہ ہو، اس روز آپ اپنی بیوی سے ایک پہلے ہی صبح کے ٹائم بات کر لیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جمع کرتے ہیں تو مینٹلی طور پر آپ اس کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، جبکہ آپ کی بیوی جو ہے اس کے لیے ریڈی نہیں ہوتی۔ تو جب آپ یہ کرنے لگیں تو آپ جو ہے وہ پہلے ہی اپنی جو وائف ہے اس سے آپ صبح کے ٹائم پہ بات کر لیں، تاکہ وہ اس طور پہ مینٹلی طور پہ اور اس کے مائنڈ میں ہو یہ چیز کہ ہم نے یہ کام جو ہے اور یہ کام اور یہ عمل ہم نے کرنا ہے۔ جب وہ مکمل طور پہ اس پہ تیار ہوگی تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کی جو اس کی مائنڈ ہے اس کے مائنڈ میں یہ چیز پہلے سے ہی بنی ہوگی، پہلے سے ہی یہ چیز ہوگی، جس وجہ سے اس کی جو ٹائمنگ ہے آپ کی ٹائمنگ کے ساتھ تقریباً ہو جائے گی۔ اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، دو چیزیں آپ نے پنساری سے لے لینی ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو ایک لونگ اور دوسرا کریتا چریتا، ایک جڑی بوٹی ہے جس کو کریتا اور چریتا کہتے ہیں۔ اس کے صرف اور صرف یہ جو ہے 2 پیس آپ نے بالکل چھوٹے چھوٹے کر کے 2 پیس لونگ کے بھی اور اس کے بھی، اس پہ آپ نے 8 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے 8 مرتبہ اس کو پڑھ کے آپ نے قبلہ رخ ہو کر کے اس پر پھونکنا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں، 2 جڑی بوٹیاں ہیں۔ ایک تو ہم اکثر جو ہے وہ گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں، دانت کا درد ہوتا ہے یا کوئی بھی درد ہوتا ہے تو گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کریتا چریتا، یہ ایک اگر آپ کو نام نہیں پتہ تو آپ حکیم سے جہاں پنساری کی دکان ہے وہاں سے یہ لے لیجئے گا، کریتا چریتا اور دوسرا لونگ، اس پہ قبلہ رخ ہو کر کے 8 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے، اور اس کو آپ نے جب آپ جمع کے لیے جائیں تو آپ نے منہ میں رکھی رکھنا ہے، اور اس کا جب تک آپ فارغ نہیں ہو پاتے، یاد رکھیے گا آپ نے منہ میں رکھی رکھنا ہے۔ اور اگر اس دوران کوئی جیسے کہ یہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ تھوڑا سا کروا ہوتا ہے، اور اگر تھوک آپ کے منہ میں لعاب زیادہ بن جائے تو اس کو آپ نے اگر اندر لے کے جائیں تو سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو آپ پھینک دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ پھینک دیں اس کو، اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ جمع کریں گے تو آپ کی ہمیشہ یہ جو کم ٹائمنگ والی تانے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی ٹائمنگ آپ کی بیوی کی ٹائمنگ سے 2 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ یہ اگر آپ کریں گے ایک روز، آپ اس کو کر کے اس کو رپورٹ ضرور دیجیے گا، آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ابھی جتنے بھی آپ کو سٹیپس بتائے ہیں ان پر آپ عمل کر کے لڑائی جھگڑے اور طرح طرح کی آپ پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ میری آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور ہمیشہ جو لڑائی جھگڑے کم ٹائمنگ کے تانے سن رہے ہیں، انہیں یہ چیزیں نہ سننی پڑیں، وہ اپنی بیوی کو آسانی سے سیٹسفائی کر سکیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد یہ ویڈیو نہ بناؤں، کیونکہ ہمارا ایک اسلامک چینل ہے، اس طرح کی ویڈیو بنانا میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جب بہت زیادہ ریکویسٹ آ جاتی ہیں پھر میں نے مجبور ہو کر کے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اس کے ذریعے سے آپ کا علاج کر سکوں اور آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ آخر میں میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔